سامعین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار جنت، کنز نعمت، ختم دور رسالت، انیس الغربیین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہم سب اہل عقیدت بافرط محبت درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنے تمام تر عقیدت کا اظہار بارگاہ رسالت معاب اور مذہبی اصول و ضوابط کے ساتھ پورا کرتے رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ تمام کو وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ الہی سہل میری زندگی کے امتحان کر دے، الہی سہل میری زندگی کے امتحان کر دے، زمین کو گلے بداماں آسماں کو مہرباں کر دے۔ الہی سہل میری زندگی کے امتحان کر دے، زمین کو گلے بداماں آسماں کو مہرباں کر دے، اور بھٹک پائے نہ کوئی راہ رو راہ صداقت سے، بھٹک پائے نہ کوئی راہ رو راہ صداقت سے، میرے حرف دعا کو تیرگی میں کہکشاں کر دے، میرے حرف دعا کو تیرگی میں کہکشاں کر دے، اور چمن میں جو بھی آتا ہے تن کے نوچ لیتا ہے، چمن میں جو بھی آتا ہے تن کے نوچ لیتا ہے، خدایا اور اونچی میری شاخ آشیاں کر دے، خدایا اور اونچی میری شاخ آشیاں کر دے، قدم اٹھتے نہیں تپش میں دھوپ کے یارب، قدم اٹھتے نہیں تپش میں دھوپ کے یارب، رہے منزل پہ اپنی رحمتوں کا سائباں کر دے، رہے منزل پہ اپنی رحمتوں کا سائباں کر دے، اور میری ایمان کی کشتی، میرے ایمان کی کشتی بے خطر ساحل پہ جا پہنچے، میرے ایمان کی کشتی بے خطر ساحل پہ جا پہنچے، کچھ اس انداز سے رخ پر ہوا کے بادباں کر دے، کچھ اس انداز سے رخ پر ہوا کے بادباں کر دے، اور تو جو چاہے تو راز تخلیق دو عالم کا، تو جو چاہے تو راز تخلیق دو عالم کا عیاں کر دے، نہاں کر دے، نہاں کر دے، عیاں کر دے،
عیاں کر دے، نہا کر دے، نہا کر دے، عیاں کر دے۔ حضرات محترم، آج میں نے جو موضوع سخن بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ، وہ رب کائنات، وہ خالق کائنات کی سمتیت اور وحدانیت کا ہم ذکر کرنے کے لیے محفل کو سجا رکھا ہے، جس کی شان اور جس کی عظمت اس کمال پر ہے کہ انسانی تخیلات اور تفکرات وہاں تک پہنچنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ وہ رب کائنات کا حکم جب نافذ ہوتا ہے تو کار حکمت کے دائرے میں آفتاب جہاں تاب کو ایک ساعت کمی اور بیشی کی مجال نہیں ہوتی، وہ حکم کے تابع ہوتا ہے والشمس وضحاہا۔ اور دائرے منور میں اپنے دائرے میں اس طریقے سے اپنے دائرے کو منور و مجلہ کرتا ہوا وہ چاند نظر آتا ہے، جس کی تخلیق رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے دن اور ایام کا متعین کرنا اس پر منحصر کر دیا۔ والقمر اذا تلاہا، رب کائنات اس کی گردش یسألونک عن الانفال کے دائرے میں والقمر تلاہا کا وجود عطا کر کے جب وہ سورج کو پنہا کرتا ہے تو رات کی تاریکی سیاہ لباس میں ایسا لپیٹ دیتا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی نظروں میں واللیل کا ایک مظاہرہ مشاہدہ سا نظر آتا ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو کر اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے تو چاند روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، جب وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کا نمونہ پیش کرتا ہے تو یوں ہی نہیں بلکہ وَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، طبق در طبق وہ زمین و آسمان کو بناتا ہے۔ وہ رب کریم جب اپنے عظمتوں اور جلال کا کائنات میں اظہار فرماتا ہے تو وہ نفس وسواہا کا مصدع افلہمہا فجورہا وتقواہا کا عظیم پیغام انسانوں کے ذہن و فکر میں آتا ہے۔ اس رب کائنات کی تعریف ہم کیسے کریں جبکہ اس رب کریم کی تعریف میں میدان فصاحت کے شہسوار اس کی عظمت کی تعریف کرنے سے عاجز رہے۔ میدان فصاحت کے بہادر اس رب کائنات کی جلال کی تعریف سے شکستہ پاں ہیں۔ عقل کی ساری کوششیں اس رب کائنات کے جمال کے پرتوں کے شعاؤں کے سامنے خیرہ زدہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اہل بصیرت کی ساری دانائیاں اس رب کائنات کی تعریف و توصیف میں انگشت بدندہ ہیں۔ وہ رب کائنات کی تعریف ہم کیسے کریں؟ اس رب کریم، اس خالق ذوالجلال کی عظمت، اس کے صفتوں کا کمال، اس کی قدرت کاملہ ہم کیسے بیان کریں؟ رب کائنات تیری حمد اور تیری تعریف میدان فصاحت کے شہسواروں نے کیا،
لیکن کما حق اس کمال تک نہ پہنچے. بس میں رحب اللسان ہوں، میرا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جب یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے آپ تمام معبودان باطلہ کا آپ نفی کرتے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود. کیا مطلب؟ زمین میں نہ شجر ہے نہ حجر ہے معبود، نہ شمس ہے نہ قمر ہے معبود، نہ دریا کی صحراہیں ہیں معبود، نہ پہاڑ کی بلندی ہے معبود، نہ آسمان کی بلندی ہے معبود، نہ زمین کی پستی ہے معبود. کوئی معبود نہیں. نہ کہکشاں ہے معبود، نہ شاہراہ ہے معبود، نہ دریا کی روانی ہے معبود. کوئی معبود نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں. ایک ہی معبود ہے اللہ، وہ معبود برحق ہے جس کا نام، جس کا اسم ذاتی اللہ ہے. بے شک. کلمہ طیبہ ایمان والے جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کی چاشنی قلب و جگر میں اس طریقے سے منحصر ہوتی ہے کہ اس کے جمال اور اس کی کیفیات اس انسان پر مکمل اثر انداز ہوتے. اسی لیے اس کی تعریف میں حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں نیشا پور آیا تو وہاں کے ہمارے چاہنے والوں نے ہمارا استقبال کیا. علماء کرام آئے اور جب میں نیشا پور حاضر ہوا تو وہاں کے علماء نے میرے خچر کے لگام کو پکڑ لیا اور کہا آپ کے جد اعلیٰ کا واسطہ کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو حدیث آپ نے اپنے کانوں سے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے. تو علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے وہ حدیث سنائی جو میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے اپنے باپ سے سنا اور میرے باپ کے باپ نے بھی اپنے باپ سے سنا. کہا فقال حدثنی ابی موسیٰ قال حدثني إلى جعفر قال حدثني أبو الباقر قال حدثني أبي زين العابدين قال حدثني أبي الحسين قال حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجمعين. الإيمان بالقلب وأركان باللسان وعمل بالأركان. ایمان نام ہے، دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ، جو سند کے ساتھ حضرت علی بن موسیٰ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، صرف اس سند کو پڑھ کر اگر کسی مجنون پہ دم کر دیا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. کسی پاگل پہ دم کر دیا جائے تو پاگل اچھا ہو جائے. صرف سند کو اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو انسان کو شفا مل جائے. سبحان اللہ. رب کریم کی وحدانیت کا اعلان ہم یوں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی کلمہ طیبہ جو تمام تر مخلوقات کی قدموں میں جھکنے سے حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ مناجات کر کے جب واپس آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص فرعون کا پوجا کر رہا تھا. آپ نے کہا ایک شخص بتا تو فرعون کا پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے، آخر تمہیں اس سے کیا ملتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ آپ بتائیے، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، میں حکم کی پیروی کر رہا ہوں، اور تو جو پوجا کرتا ہے، تو جو اپنے معبودان باطلہ اور فرعون کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ تیرا مقصد صرف پیسہ ہے، لالچ ہے، مال و منال ہے،
میں تو اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ رب نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جب آپ کا رب آپ کو کیا دیتا ہے؟ کہا کہ اگر میں تجھے بتا دوں تو کیا تو میرے رب کا اقرار کر لے گا، میرے رب کی وحدانیت کو مان لے گا؟ کہا ہاں۔ کہا وہ خزانہ تیرے گھر میں ہے، وہ خزانہ تیرے گھر میں ہے۔ وہ کہتا ہے اے موسیٰ آپ جلدی بتائیے وہ خزانہ کیا ہے؟ کہا پڑھ لے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ وہ پڑھتا ہے اور موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ذہن و فکر میں وہ بات نہیں رہتی جو حالت کفر میں رہتا ہے، اسے وہ خزانہ میسر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ شخص نے میری عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے، فوراً اسے طلب کرتا ہے اور اسے بلانے کے بعد جلاد کو کہتا ہے کہ ایک چولہا جلا کر بڑے کڑاہ میں تیل کو گرم کیا جائے اور گرم کرنے کے بعد اس شخص کو ڈال دیا جائے، اس لیے کہ میری عبادت نہیں کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ اب کیا تھا؟ تیل کھولایا گیا اور اس شخص کو اس تیل میں ڈالا گیا۔ اللہ نے جبریل امی کو حکم عطا فرمایا جبریل جاؤ، میرے بندے نے میری وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اسے فوراً بچاؤ۔ جبریل امی آسمان دنیا سے اس زمین کی پستی میں آتے ہیں، آنے کے بعد تیل میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر اسے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ عقل خیرہ فہم دنگ رہ جاتا ہے۔ فرعون متعجب ہو گیا، سارے لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ آخر گرتے ہوئے تیل سے اسے نکالا کس نے ہے، آخر سے باہر کس نے کیا؟ فرعون نے دوبارہ حکم دیا پھر اسے تیل میں ڈالا جائے، اسے پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر جبریل امین نے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا، اسے باہر کر دیا، پھر اس کی حفاظت کر دی گئی، پھر فرعون نے حکم دیا کہ اسے تیل میں ڈالا جائے، پھر اسے تیل میں ڈالا گیا، جبریل امین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور باہر کر دیا۔ اب کیا تھا؟ وہ شخص جا کر بارگاہ موسیٰ میں حاضر ہو گیا، یا موسیٰ کلیم اللہ آپ سے میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ رب سے دعا کیجئے کہ مجھے اب نہ بچایا جائے، مجھے اب تیل سے باہر نہ نکالا جائے، قسم خدا کی مجھے تیل میں جانے میں جتنا مزہ مل رہا ہے وہاں سے آنے میں مزہ نہیں ملتا، جتنا اللہ کی راہ میں قربان ہونے میں مزہ آ رہا ہے وہاں سے آنے میں مزہ نہیں ملتا۔ اے موسیٰ آپ نے وہ خزانہ مجھے جو عطا کیا ہے، وہ خزانہ یہ ہے کہ میرے قلب و جگر میں اللہ کی محبت ایسی پنہاں ہو چکی ہے کہ اس کی راہ میں قربان ہو جانا اتنا مزہ آ رہا ہے کہ زندگی اس کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ المختصر یہ ہے حضرات کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ لے، صدق دل سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر لے، تو پھر جبریل امی آتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لسان کر دیں اور اپنی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کر دیں، تو پھر میرا مقام کیا ہوگا، میرا مرتبہ کیا ہوگا، اور میرا وجود حقیقت یہ ہے انسانی وجود کا مرکز و منبع ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی گزرے، مدینہ طیبہ میں آج ان کے نام کی ایک مسجد موسوم ہے، حجاج کرام جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور نفل نماز بھی اس میں ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری شروع میں کیا تھے؟ یہ بت کو پوجا کرتے تھے، اور ایسے بت کو نہیں کہ جو ہر بت کے سامنے جھکے، ایک بت کو آپ نے اپنے لیے چن لیا تھا، اور اس بت کو آپ سفر میں حضر میں جہاں جاتے اس بت کو ساتھ لے کر جاتے، جہاں موقع ملتا سیدنا ابو ذر غفاری کا عالم یہ تھا کہ اس بت کو سامنے رکھتے اور پوجا شروع کر دیتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ یہی سیدنا ابو ذر غفاری اپنے پاس بت کو رکھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، راستے میں انہیں کچھ موقع ملا اور آپ کو رفع حاجت کی خواہش ہوئی، آپ کو رفع حاجت کی ضرورت ہوئی، آپ نے اپنے سامان کو رکھا، بت کو تھیلے سے نکالا اور رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا اے بت میں رفع حاجت کے لیے جا رہا ہوں، میں ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، میری چیز کا تو تھوڑی نگہبانی کرنا، دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر آپ آگے چلے گئے۔ آپ رفع حاجت سے فارغ ہو کر جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ بت بھینگا ہوا ہے،
बुत भिगा हुआ है। आपने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई, देखा बादल का टुकड़ा भी नहीं है। आपने इधर उधर गौर किया तो देखा कि एक लोमड़ी बाहर सामने खड़ी हुई है। आप समझ गए इसी लोमड़ी ने मेरे बुत पे पेशाब कर दिया है, इसी लोमड़ी ने बुत पेशाब कर दिया है। दिल की दुनिया बदली, कैफियत बदल गई। ऐ रब्बे कायनात, ये मेरा माबूद नहीं हो सकता जिसके सरों पर लोमड़ियां पेशाब करें, जिसके सरों पर लोमड़ी जैसी हकीर चीज पेशाब कर कर चली जाए, जो अपने आप को नापाकी से न बचा सके। मेरा माबूद कैसे हो सकता है, मेरा माबूद कैसे हो सकता है। फौरन आप अपने दिल में ख्याल करते हैं, हकीकत ये है कि कोई भी माबूद जो दुनिया में हम जिसकी पूजा करते हैं, कोई भी माबूद होने के लायक नहीं है। अगर ये माबूद होता तो अपने आप को नापाकी से हिफाजत करता। एक हकीर जानवर जो सामने खड़ी है, वो हमारे जामन, हमारे लोमड़ी हमारे सामने इसलिए नहीं आ रही है कि मुझसे वो डर रही है। तो जो जानवर हमसे डरता नजर आता हो, वो हमारे बुत पर आकर पेशाब करता हुआ नजर आता है। मेरा माबूद कैसे हो सकता है। ऐ रब्बे कायनात में तमाम माबूदान बातिला से बेजार हूं और तौबा करता हूं, तू ही मेरा रब है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मकाम क्या हुआ, आपकी सहाबियत का मर्तबा मिला। आज आपके नाम से मस्जिदें मौसूम हो रही हैं। आपका इतना बड़ा मकाम है कि कोई अपने वक्त का बड़ा सा बड़ा वली अबू ज़र गफ़ारी के बराबर नहीं हो सकता है। अगर जो बुत को पूजते थे लेकिन पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस कलमे को पढ़ लेता है, अल्लाह मेहरबान हो जाता है। अल्लाह उस पर इतना रहमान और रहीम और अपने कर्म की नवाज़त करता है कि हम खुद मुतहय्यर हो जाते हैं। आपको मालूम हो ज़ातुल मआद में एक वाक़या दर्ज है कि एक शख्स है जो इबादत कर रहा था, एक बुत की इबादत कर रहा था। एक बहुत परेशानी के आलम में आ गया, घर में फाका हो गया। परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब उसकी अक्ल काम नहीं करती और उसका फहम इदराक ने जवाब दे दिया। एक मर्तबा ये सोचा कि आज न जाने कई साल से हम इसकी इबादत कर रहे हैं, चले उसी माबूद को बोल दे, अपनी परेशानी सुना दे। उसने अपने माबूद को सामने रखा, गुस्ल किया, पाक साफ होकर माबूद के सामने दो जानू बैठा और बैठने के बाद कहा, है माबूद परेशान हाल हूँ, कई दिन से फाका है, खाना दे दे। कोई जवाब नहीं मिला। कहा नंगा हूँ, कपड़ा दे दे। कोई जवाब नहीं मिला। कहा परेशान हाल हूँ, परेशानी दूर कर दे। कोई जवाब नहीं मिला। कहा घर में लोग बीमार हैं, बीमारी खत्म कर दे। कोई जवाब न मिला। न बोलने वाला था और न बोल सका कुछ। न जब बोल सका तो बड़ा मायूस हुआ, शर्मिंदा हुआ और उसके बाद आसमान की तरफ एक निगाह उठाई और निगाह उठाने के बाद अपने दिल में शर्माने लगा। लेकिन जब आसमान की तरफ निगाह उठाई तो शर्मसार हो गया। रब्बे कायनात के सामने उसे निगाह उठाने की जुर्रत न हो सकी। वो तवाज़ुन इनकिसारी से अपने चेहरों को जमीन की तरफ कर लिया, आंखों से आंसू गिर गए और जबान से ये जुमला निकला, या समद इस या समद फसमा सौता, या समद फसमा सौता, ऐ समद सुन ले जो मैं कहता हूँ। इतना कहना था, हातिफ़े गैबी ने आवाज दिया, लब्बैक या इबादी, लब्बैक या इबादी उतलुब मतुरीद। ऐ मेरे बंदे बोल तू क्या चाहता है, ऐ मेरे बंदे बोल तू क्या चाहता है। ये जुमला था जो रब्बे कायनात की तरफ से उस शख्स पर उतरा था। फरिश्तों में कोहराम बर्पा हो गया। फरिश्ते परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हो गए। रब्बे कायनात ये जिंदगी भर उस माबूद को पूजा करता रहा, उस जिंदगी भर उस बुत की वो पूजा करता रहा, जिंदगी भर उस पत्थर की इबादत करता रहा। उस बुत ने उसकी अनसुनी कर दी, उस बुत ने कोई जवाब नहीं दिया, उस बुत ने उससे कोई कलाम न किया। एक बार उसने उस पूजा करने वाले ने एक बार तो कहा है, या समद फसमा सौता। तूने कह दिया लब्बैक या इबादी उतलुब मतुरीद, मांग तू क्या चाहता है। आखिर इनाम क्यों हुआ, आखिर ये इनाम के दरवाजे क्यों खुल गए, ये इनाम के और ये रहमत के दरवाजे क्यों उस पर खोल दिए गए। रब्बे करीम फरमाता है, रब्बे करीम का इरशाद होता है, फरिश्तों सुनो। वो उस बुत से कह रहा था जो बुत सुनता नहीं है, उस बुत से वो मांग रहा था जो बुत देता नहीं है, उस बुत से वो अपना शिफा मांग रहा था जो बुत शिफा नहीं देता। शिफा देना तो मेरा काम है। अगर कोई कहते वैज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, तो हम शिफा अता करते हैं। अगर वो उससे अपनी हाजत रवाई कर रहा था, कह रहा था मुझे खाना दे दे, लेकिन वो खाना देने के लायक नहीं है, इसलिए न उसे कुछ इख्तियार था, न इक़्तिदार था, न उसके अंदर कुव्वते समाअत थी, न कुव्वते गोयाई थी, न बोलने वाला था, उसने नहीं बोला। लेकिन जब उसने मुझे पुकारा है या समद, तो मैंने फौरन उसका जवाब दिया
تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ سمد کسے کہتے ہیں اور صنم کسے کہتے ہیں، بت کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں، مابعد باطلا کیا ہوتا ہے، رب حق کسے کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگوں، وہ کافر جو زندگی بھر معبود نعبات اللہ کی عبادت کرتا رہا، وہ اگر دل سے ایک بار کہہ دے یا سمت فسما سوتا، تو رب کریم کہتا ہے اتلو ما ترید، ہم اگر اسی کے ذکر میں ہم گم ہو جائیں، اسی کا ذکر ہم اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنے قلب و جگر میں اسی کی یاد سما لیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب جو کافروں کو نہیں بھولتا ہے مجھے بھول جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک کتاب جو حضرت عبد الرحمن بن عبد السلام نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا کہ ایک شخص گائے کی پوجا کرتا تھا، گائے کی پوجا کرتا اور جہاں جہاں جاتا اسے ساتھ لے جاتا۔ اللہ کی اگر کوئی عبادت نہیں کرتا ہے تو اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کا جس طریقے سے محتاج ہوتا ہے، معبود اس کا اسی طریقے سے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ اول اس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ گائے کی پوجا کرنے والا اسے جہاں بھی عبادت کرنی ہوگی گائے کو لے جانا ہوگا، اپنے معبود کو ساتھ ساتھ لے جانا ہوگا، لیکن میرا رب میں جہاں چلتا ہوں اس کی رحمت میرے ساتھ چلتی ہے، سبحان اللہ، میں جہاں رہتا ہوں اس کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ بے شک جس جگہ اپنے پیشانی کو جھکا دیں اسے عبادت سے موسوم کیا جاتا ہے، رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ مجھے معبود لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا معبود میرا خود میری حفاظت فرماتا ہے۔ وہ عبادت کر رہا تھا، وہ گائے کو لے کر جا رہا تھا تاکہ راستے میں بھی اس کی عبادت کی جائے، لیکن کیا تھا، ایک ریگستان سے گزر ہو رہا تھا، بادل کی کڑک اور بجلی چمکی اور گائے بھاگ کھڑی ہوئی۔ گائے جب بھاگی تو یہ عبادت کرنے والا یہ مشرک سوچتا رہا کہ یہ گائے جو بادل کی کڑک سے بھاگ جائے کیا میرا معبود ہو سکتا ہے، کیا اس کی پوجا کی جا سکتی ہے جو بجلی کی چمک سے بھاگ جائے؟ اتنا خیال آیا اور اس کے بعد اس کے دل ہی دل میں سوچا، کہا اے بادل کو چلانے والے، اے بجلی کو چمکانے والے، تیرے پاس اگر کوئی بھیڑیا ہو تو دے، میں اسے ہی چلایا کروں، بھیڑیا ہو تو دے اسے ہی چلایا کروں، میں اس کی کیوں عبادت کروں جو بادل کی کڑک سے بھاگتی ہو، میں اس کی عبادت کیوں کروں جو بجلی کے چمک سے بھاگتی ہو، میں اس کی عبادت نہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ، تو ہی مجھے کچھ بھیڑیا دے دے جو میں چلایا کروں۔ اس وقت کے نبی کو اللہ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر جا اس فلاں شخص کے پاس، میں نے اپنی معرفت اس کے دل پر ودیت کر دی ہے، اپنی معرفت اس کے دل میں نے اتار دیا ہے، اسے پیغام حق سنا اور اسلام میں داخل کر لے۔ اس وقت کے پیغمبر وہاں گئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ وہ تو مایوس ہو چکا تھا کہ میرا معبود جسے میں پوجا کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، وہ بادل کی کڑک سے بھاگ رہی ہے، وہ گائے جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ بجلی کی چمک سے بھاگ رہی ہے، وہ میرا معبود نہیں ہو سکتی کسی حال میں بھی۔ اس قوم کے نبی آئے، اللہ کا پیغام سنایا، کلمہ وحدانیت اس کے قلب و جگر میں اتارا، اس نے قبول کر لیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ ایسا وظیفہ ہے کہ مسلمانوں جس طریقے سے ہم زبان پہ اسے لاتے ہیں اگر قلب میں اتار لیں اور ذہن و فکر میں اسے بسا لیں تو پھر یہ دنیا و ما فیہا سے بے خوف کر دینے والا کلمہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ اگر آپ کوئی چیز قبر و حشر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تو آپ کسی قبرستان میں جاتے اور کسی بھی مردے سے سوال کرتے، وہ مردہ اس سوال کا جواب دیتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبرستان سے گزرے اور آپ نے سلام اس طریقے سے کیا، السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیفا وجدتم لا الہ الا اللہ۔
آپ نے کہا تم پر سلامتی ہو اے کلمہ والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کیف وجدتم لا الہ الا اللہ، تم نے لا الہ الا اللہ کو کیسا پایا؟ آواز آئی، ندا آئی، فقال وجدناها المنجیہ، فقال وجدناها المنجیہ من کل ہلکہ، اے علی میں نے کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ کو ہر ہلاک کر دینے والی چیز سے نجات دینے والا پایا، سبحان اللہ، ہر ہلاک کر دینے والی چیز سے نجات دینے والا پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن صدق دل سے صرف یہی کلمہ پڑھ لے، اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، سبحان اللہ، اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے شک آپ جانتے ہیں ایک حدیث پاک میں یہ درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اذ قال العبد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقرب فرشتہ کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کلمہ طیبہ کو لے کر مقام رفعت کی طرف جاتا ہے۔ جب مقام رفعت کی طرف جاتا ہے تو ادھر سے ایک فرشتہ اس فرشتے کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے من اینا، من اینا، کہاں سے ادھر آئے؟ تو وہ یہ کہتا ہے انت الائنا، تو ادھر سے کیسے آیا؟ تو پہلا کہتا ہے اللہ کے ایک بندے نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کو لے کر مقام رفعت کے پاس جا رہا ہوں، رب کریم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو دوسرا فرشتہ جو کہتا ہے انت الائنا، وہ یہ کہتا ہے کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، میں وہیں سے اس بندے کی مغفرت کی بشارت لے آ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں وہیں سے اس بندے کی مغفرت کی بشارت لیے آ رہا ہوں۔ گویا جا کر مومن ایک پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو دو فرشتے ہمارے اعمال نامے کے لیے مقرر فرشتے اس پر مقید کر دیے جاتے ہیں، ایک لے جانے والا ہوتا ہے، ایک بشارت لانے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو اگر ہم دل سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرات محترم یہ کلمہ طیبہ کا جو تعلق ہے صرف زبان سے نہیں بلکہ قلب و جگر سے بھی ہے، بے شک یہ ہمارے ذہن و فکر سے بھی ہے، ہمارے تفکرات و تخیلات سے بھی ہے۔ ہر سانس میں اگر یہ کلمہ طیبہ پنہا ہو جائے تو الحمدللہ ہماری مغفرت ہمارے اعمال پہ نہیں بلکہ اسی کلمہ طیبہ پر ہے۔ بے شک ہمارے اعمال کب ہیں؟ جب ایمان ہمارا درست ہوتا ہے، جب اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت قلب و جگر پہ پنہا ہو جاتی ہے تو پھر بندہ صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور غیر کی طرف سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ بے شک حضرت خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضۃ العلماء میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ اپنی اونٹنی سے سوار ہو کر کسی مقام پر جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا جب آپ اپنی اونٹنی کو آپ مدینہ المنورہ کی طرف موڑ دے، اونٹنی زبردستی ملک روم کی طرف جانے لگی۔ بار بار آپ نے مدینہ کی طرف موڑا لیکن آپ کی اونٹنی ملک روم کی طرف آگے بڑھنے لگی۔ جب آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے جدھر جاتی ادھر ہی جاؤ، جب ملک روم پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ لوگ پریشان حال ہیں، لوگ ایک دوسرے سے محب گفتگو ہیں، چہرے پر ان کے پیشانی کے آثار ہیں۔ آپ نے جا کر پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ لوگ پریشان کیا ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ روم کے بادشاہ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ مجنون ہو گئی ہے، وہ دیوانی ہو گئی ہے، اس لیے سارا شہر پریشان حال ہے۔ کہا کہ چلو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ طبیب ہیں؟ حضرت خواص فرماتے ہیں میں طبیب تو نہیں ہوں لیکن طبیب کا غلام ہوں، میں طبیب کا عاشق ہوں۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب حضرت خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ کے لڑکی کا سامنا ہوا تو لڑکی کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، اسی کے طبیب نے تو مجھے مجنون بنایا ہے، اسی کے طبیب نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ
حیرت زدہ ہو گئے، تعجب کرنے لگے تو اس لڑکی نے کہا تعجب مت کیجئے اور میری گفتگو آپ مطمئن ہو کے سنیے۔ ایک بار غلبہ وحدانیت میرے سینے پر ہو گیا اور میرے کان میں ایک آواز آئی کہ اللہ یکتا ہے اور اس کا پیغمبر احمد مجتبیٰ ہے۔ تو اللہ کی محبت اور پیغمبر مجتبیٰ کی محبت میرے دل میں ایسی ودیت ہو گئی ہے کہ مجھے اس محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے مجھے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ مجھے نیند اچھی لگتی ہے، نہ محل اچھا لگتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا۔ بس یہ سوچتی ہوں کہ وہ اللہ یکتا کیسا ہے، وہ پیغمبر احمد مجتبیٰ کیسا ہے۔ بس اسی کی دیدار میں میرا قلب و جگر جو ہے وہ پریشان حال ہے، وہ تڑپ رہا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اتنا سنا تھا حضرت خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی، جب تیرا مقام اس حال تک پہنچ گیا ہے اور تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی معرفت ودیت کر دی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت تمہارے قلب و جگر میں پنہا ہو چکا ہے، تو پھر تمہارا یہاں رہنا کیسا؟ چلو ہمارے شہر میں۔ لڑکی نے کہا کہ اچھا بتاؤ خواص کہ اگر ہم تمہارے شہر میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ حضرت خواص فرماتے ہیں ہمارے شہر چلو، تمہیں مدینہ المنورہ ملے گا، مکہ المکرمہ ملے گا، بیت المقدس ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا اے خواص اپنی نگاہ کو تھوڑا آسمانوں پر اٹھا لو، اپنی نگاہ کو اپنے آسمانوں پر ڈالو۔ حضرت خواص آسمان طرف اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے سر پر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بیت المقدس چکر لگا رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ لڑکی نے کہا اے خواص جس کا ایمان اور جس کا ذکر جنگل میں گھومتے رہتے ہیں اسے پتھر اور درخت نظر آتے ہیں، اور جس کا دل کو دل قلب و جگر، جس کا قلب و جگر اللہ و اللہ کے رسول میں گم ہو جاتا ہے، وہ جہاں رہتا ہے وہی مدینہ ہوتا ہے، وہی مکہ ہوتا ہے، وہی بیت المقدس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا اتنا اونچا مقام ہے، کہا کہ اے خواص اب مجھے محبوب سے لقا کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت خواص فرماتے ہیں کہ پھر تیرا مرتبہ اتنا اونچا ہے، تیرا یہاں مرنا کیسا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر مکہ میں تیرا انتقال ہو تو تجھے جنت المعلی ملے گا، اور مدینہ میں اگر موت ہو تو تجھے جنت البقیع مل جائے گا، اور اگر تو بیت المقدس میں تیری وفات ہو جائے تو 70,000 انبیاء کرام کا تیرا ساتھ ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے کہا اے خواص اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں یہاں بھی مر جاؤں تو میرے جسم اور ہڈی کا تعلق رومی ہوگا لیکن روح کا تعلق مدنی اور مکی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان روح کا تعلق مدنی و مکی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر میرا روح مصفہ ہو جائے، اگر میرا قلب و جگر مجلہ ہو جائے اور کلمہ طیبہ میں شرشار ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، کفر کے اندھیرے میں ہیں کہ مشرکوں کے بیچ میں ہیں، یہ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر جو بھی ذلت و رسوائی ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی اقرار ویسا نہیں کرتے ہیں جیسا اقرار کرنا چاہیے۔ اگر یہی اقرار زبان سے صحیح طریقے سے ہو جائے اور قلب و جگر میں کلمہ طیبہ پنہا ہو جائے تو پھر اس کے بعد پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی رحمت اس طیبہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیتی ہے، چادر رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ویسا نہیں پڑھتے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم اپنے قلب و جگر میں کلمہ طیبہ کو نہیں اتار پاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں، کلمہ طیبہ کو اپنا ذکر کا شیوہ بنا لیں اور ہر آن ہر لمحہ اللہ کی یاد میں محو ہو جائے۔ جب اللہ کی یاد میں وہ انسان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہو گئے، آپ اپنے وقت کے امام تھے اور یہ کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو خلیفہ وقت نے آپ کے لیے ایک مجوسی طبیب کو بھیجا، اس طبیب کو بھیجا اس لیے کہ جا کے حضرت امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا علاج کرے، لیکن جو علاج وہ طبیب کرتا رہتا اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا۔ ازراہ ہمدردی اس نے کہا
کہ امام آپ کی طبیعت درست نہیں ہوتی، میں اتنا فکر مند ہوں کہ اگر مجھے کسی بدن کے عضو کو کاٹ کر اگر آپ کے حوالے کر دوں اور آپ ٹھیک ہو جائیں تو میں اپنے جسم کے عضو کو کاٹ کر آپ کو ہبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نہ اپنے ہاتھ کو کاٹ اور نہ تو اپنے پیر کو کاٹ، بس تیرے زنار کے توڑنے پر میری شفا یابی ہے، تو زنار کو توڑ دے، میرے رب کا کلمہ پڑھ لے، میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے زنار کو توڑ ڈالا اور کہا کہ بولو کیا پڑھوں؟ کہا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں جب ہوا تو حضرت امام شبلی اپنے بستر سے ایسا اچھلے جیسا کہ کبھی بیمار تھے ہی نہیں، کبھی بیمار تھے ہی نہیں، اچھل پڑے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ امام شبلی صحت یاب ہو چکے ہیں، اچھے ہو چکے ہیں، بادشاہ ملنے آیا۔ جب امام شبلی سے ملا تو امام شبلی مسکرا رہے تھے، چہرے اور پیشانی پہ شادمانی کے آثار نمودار تھے، وہ خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا اے شبلی، حضرت شبلی آپ اتنا جلدی شفا یاب ہو گئے؟ کہا ہاں، شفا یاب کی وجہ یہ ہے کہ میرے طبیب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ طبیب بڑا مجوسی طبیب ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا تو خلیفہ نے کہا کہ عجیب حال ہے کہ میں نے طبیب کو بھیجا تھا تاکہ مریض کو ٹھیک کرے، حقیقت یہ ہے کہ مریض نے طبیب کو ٹھیک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریض نے طبیب کو ٹھیک کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ایمان والے ہوں، ہمارا قلب و جگر اللہ کی یاد میں محو ہو تو پھر ہم کسی حال میں مریض نہیں ہیں، ہم مریض ہو کے بھی طبیب کا علاج کرتے ہیں، ہم بیمار ہو کے بھی طبیب کا علاج کرتے ہیں، ہم کمزور ہو کے بھی بادشاہوں کا علاج کرتے ہیں، ہم بیمار ہو کر بھی اچھے تندرست لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلب و جگر میں، ذہن و فکر میں وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا قسطنطنیہ، جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑا بیمار ہے، پریشان حال ہے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ بغداد سے حضرت سیدنا جنید بغدادی آئے ہیں، اگرچہ وہ یہودی مذہب کا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ جنید بغدادی کا مرتبہ کیا ہے۔ انہیں بلایا گیا اور کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کہا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر چاہتے تو کچھ پڑھ کے دم کر دیتے تب بھی ٹھیک ہو جاتا، لیکن یہ اولیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ دین حق کو پھیلانا، اسلام کو بلند و بالا کرنا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مریض کے ہی زبان میں وہ وظیفہ ہے، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ باپ دوڑا آیا، حضور جلدی وہ بتائیں کیا پڑھے کہ ٹھیک ہو جائے؟ جو بولیں گے وہ پڑھ لے گا، اس لیے کہ مجھے بیٹا کی صحت کی فکر ہے، مجھے اس کی زندگی کی فکر ہے، وہ جو وظیفہ دے اسے پڑھا دیا جائے۔ کہا کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اگر تیرا بیٹا ایک بار پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اس بچے نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا کہ بچہ شفا یاب ہو گیا تو باپ نے دوڑ کر جنید بغدادی کے قدموں کو پکڑا، حضور مجھے وہ معجون اور وہ دوا مجھے بھی عطا فرمائیے جس سے میں بھی شفا یاب ہو جاؤں۔ کہا جو تیرے بیٹا نے پڑھا ہے تو بھی پڑھ لے، تو بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے باپ نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں نے اپنے زنارے توڑ ڈالی اور کہا کہ وہ شفا مجھے نہیں چاہیے تھا جو مرض سے چھٹکارا دے، مجھے وہ دوا مل گئی ہے جو کفر سے چھٹکارا دے اور ایمان کی دولت عطا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ طیبہ کا اثر ہے۔ حضرات محترم، کلمہ طیبہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور اتنی آہستہ آواز سے بولے کہ زبان تو ہلے لیکن وہ اپنی آواز کو خود نہ سن سکے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی مرد مومن اپنی زبان کو ہلائے اور آواز نکلے ہی نہیں تب بھی اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تب
بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ایک درخت پیدا فرماتا ہے، اس کے پتے سے مشک ابیض کی خوشبو آتی ہے، اس کے درخت کے تنے جوہرات کے جیسے یاقوت و زبرجد کے جیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ایک پرندہ عطا فرماتا ہے، وہ پرندہ تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا ہے اور اس بندے مومن اور اس مرد مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے جس نے ایک بار کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت مسلم خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں فتح کرتا ہوا شہر مرو پہنچا تو میں نے وہاں ایک آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین طبیب ہے، علاج کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے۔ میں نے اس سے کہا تو طبیب کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ ترکت الکذب، میں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے جھوٹ کو چھوڑ دیا تو میں طبیب بن گیا۔ کہا تیرا شیوا اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں روزانہ اپنے پیر سے اسے رونتا ہوں۔ حضرت امام مسلم خراسانی کو جلا دیا اور حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ تو وہ مجوسی نے کہا کہ اے بادشاہ اتنا جلدی نہ کر، بلکہ سن لے میری بات کہ میں کیا کرتا ہوں۔ کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں پیروں سے رونتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں نہیں پڑھا افرأیت من اتخذ الہہ وہوا، کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے؟ لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، بس اسی خواہشات کو جس کو رب نے کہا ہے کہ لوگ خدا بنا رکھے ہیں، اسی خواہشات کو میں روزانہ اپنے پیروں سے رو دیتا ہوں، اپنے پیروں سے رو دیتا ہوں تو اللہ نے مجھے طبیب بنایا ہے۔ حضرت امام مسلم خراسانی فرماتے ہیں کہ جب تیرا مقام یہاں تک پہنچا ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کہا اے امام مجھے یہ ہے کہ میرے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امام مسلم خراسانی اپنے تمام مجاہدوں کو حکم دیتے ہیں تمام کے تمام وضو کر کے آ جائے۔ تمام نے وضو کیا، امام مسلم خراسانی اور تمام مجاہدوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس مجوسی کے ایمان لانے کی دعا کی۔ دعا جب کرے تو کچھ ہی وقفہ کے بعد اس مجوسی نے کہا اے امام مسلم خراسانی میرا دل دھڑکنے لگا، میرا قلب متحرک ہو گیا، تالا ہلنے لگا ہے، ذرا سا اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی تاکہ میرا تالا کھل جائے۔ حضرت امام مسلم خراسانی فرماتے مجاہدوں کو کہ اے میرے مجاہدوں اللہ سے تواضع انکساری اتنا کرو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک جائیں۔ آپ کا حکم سنتے ہی تمام مجاہدوں نے دعا میں ایسا استحکام پیدا کیا کہ آنسو آنکھ سے نکلے، ابھی رخسار کے بھی نہیں بہے نکلے تھے کہ وہ مجوسی پکار اٹھا کہ امام مسلم خراسانی آپ کی دعا کامیاب ہو گئی، میرا دل کا تالا ٹوٹ گیا، ایمان کے اجالے نظر آنے رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کہ جب رب کائنات کسی کے دل پر وڈیت کرتا ہے اور اسے ہدایت کے چشمے عطا فرماتا ہے تو وہ پھر ازالت الشرافت اور نجاست و طہارت کے دامن سے نکل کر وہ پاک دامنی کے دامن میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ گویا کہ وہ پاک و مصفہ ہوتا ہے، ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ آج ہی وہ ماں کے گود میں آیا ہے، آج ہی ماں کی گود میں آیا ہے۔ وہ ماں کے گود میں آنے جیسا پاک و صاف انسان کو بنانے والی اگر کوئی شے ہے کائنات میں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر یہ کلمہ طیبہ آپ کے ذہن و فکر میں نہیں ہے، اگر آپ کے قلب میں نہیں ہے تو نمازیں 1000 پڑھ لیں، روزہ 1000 رکھ لیں۔ آج بھی آپ رمضان المبارک میں پیپر میں پڑھتے ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے غیر مسلم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ رب کائنات میدان محشر ان کے اعمال کو ایسا اڑا دے گا جیسے کہ راکھ کو اڑا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو نماز کو قابل قبول بنا سکے، وہ چیز نہیں ہے جو روزہ کو قابل قبول کر سکے، وہ چیز نہیں ہے جو حج کو مقبول و مبرور بنا سکے۔ اگر کسی عمل کو میدان مقبولیت میں اگر لا
جانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد مجاہد ہے، حضور کا زمانے کے بعد کا ایک مرد مجاہد ہے، وہ جہاد کے لیے نکلا ہے، راستہ بھول چکا ہے۔ جب راستہ بھول چکا ایک ریگستان پر گیا، اسے پہاڑ نظر آیا، وہ پہاڑ پر جا کر محو عبادت ہو گیا، عبادت میں مشغول ہو گیا، عبادت میں لگا رہا، عبادت کرتا رہا، اور جہاد میں لوگ چلے گئے لیکن اسے راستہ نہ مل سکا تو یہ محو عبادت ہو گیا، عبادت میں مشغول ہو گیا، عبادت کرتا رہا۔ کچھ دن گزرے، کیا دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، کثیر تعداد میں یہودیوں کا جمع غفیر آ رہا ہے، لوگوں کا ازدحام آ رہا ہے، جوک در جوک چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ لوگوں کا لاکھوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہو گیا، پورا پہاڑ یہودیوں سے بھر گیا۔ یہ شخص بھی بڑے خاموشی کے ساتھ محض عبادت تھا اور سارے نظارے کو دیکھ رہا تھا، نظارہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھا کیا کہ جب سارے یہودی آ گئے، ایک مسند بچھا دیا گیا ہے، ایک کرسی بچھا دی گئی ہے اور لوگ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ غور و فکر کر رہا ہے کہ آخر ان تمام کے بیچ میں کون آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا اس قوم کا راہب آیا جو بہت بڑا عالم تھا، آ کر مسند پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے تاکہ وہ کوئی کلام کرے اور اس سے یہ ہدایت حاصل کر سکیں اور اس کی بات کو سن سکیں۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، خاموش رہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آج میں اپنا خطاب نہیں کروں گا، میں آج بیان نہیں کروں گا، آج میں کچھ ہدایت کی باتیں تمہیں نہیں سناؤں گا، آج میں تم پر ایک راز کو افشا کرنا چاہتا ہوں، ایک راز ہے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا راز ہے جو تمہیں اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سارے یہودیوں نے بڑے متعجب انداز میں کہا، اے میرا راہب بتا وہ راز کیا ہے؟ کہا ایسا راز جو نہ میری کتاب میں ہے نہ تیری کتاب میں ہے، ایسا راز ہے جو نہ ہم جانتے ہیں نہ تو جانتا ہے، لیکن اس راز کو آج ہم تم پر افشا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ وہ راز کیا ہے؟ کہا کہ آج ایسا راز ہے جو میں بیان نہیں بلکہ غیر کرے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ اے میرا راہب بتا، آج اس پورے محفل میں تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس پورے محفل میں تجھ سے بڑا کوئی ذی علم نہیں ہے، اس پورے محفل میں تجھ سے بڑا کوئی علم والا اور فہم و ادراک والا کوئی نہیں ہے، ہم نے تمہیں سب سے بڑا مانا ہے، آج تیرے رہتے ہوئے کسے بولنے کی مجال ہوگی؟ کہا ہاں، آج اسی پہاڑ کے دامن میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک امت محمد بیٹھا ہے، اللہ کے محبوب کا امت بیٹھا ہے، اللہ کے محبوب کا ایک عاشق بیٹھا ہے، آج وہی بیان کرے گا، آج وہی خطاب کرے گا، اس راز کو وہی افشا کرے گا۔ چنانچہ اس نے کہا تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ کا واسطہ ہے، تو کھڑا ہو جا، بتا دے تو کون ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہو گیا، وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا، کہا میں پیغمبر اسلام کا امتی ہوں، میں محمد رسول اللہ کا عاشق ہوں۔ کہا کہ آج تم سے ہم کچھ سوال کریں گے اور کچھ راز کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہ راز تم بتا سکتے ہو؟ کہا ہاں میں اس راز کو بتا سکتا ہوں۔ کہا تم اپنے قوم کے عالم ہو؟ کہا میں اپنے قوم کا عالم نہیں ہوں۔ تم اپنے قوم کے فہم و ادراک میں اچھے مانے جاتے ہو؟ کہا میرے ساتھ میرا یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ کہا تم اپنے پیغمبر کے سارے حدیثوں کو یاد کی ہو؟ کہا مجھے ساری حدیثیں یاد نہیں ہے۔ تمہارے پیغمبر کا جو قرآن اترا ہے کیا تم اس کے قاری ہو؟ کہا میں اس کا مکمل قاری نہیں ہوں۔ تو کہا پھر میرے سوال کا تم جواب کیسے دو گے؟ کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے سکوں گا اس لیے کہ میرے پیغمبر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ جو ایک پل اس بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، کائنات کے ہزاروں سال کا علم اس کے دامن میں آ جاتا ہے۔ جو ایک لمحہ میرے پیغمبر کے دامن میں آ جاتا ہے، علم و معرفت کے سارے سمندر اس کے سینے میں سمو جاتے ہیں۔ جو میرے پیغمبر کے دامن میں ایک لمحہ ایک قدم چل جاتا ہے، اس کے دین و دنیا کی ساری معرفتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو میرے پیغمبر کے دامن میں ایک لمحہ خدمت کر لیتا ہے، اس شخص کو دین و دنیا کے بارے میں اتنے علوم حاصل ہو جاتے ہیں کہ لوگ کتاب پڑھنے کے بعد اس مقام پر نہیں پہنچتے ہیں۔ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو تمہارے پیغمبر جس جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس جنت میں جس جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس جنت میں ایک ایسا پھل ہے، جو پھل ہے کیا وہ پھل جو رب کائنات نے بنایا ہے وہ پھل دنیا میں بھی موجود ہے؟ اس مرد مجاہد نے کہا اے یہودی سن لے، اے راہب سن لے، جس تم درخت کے پھل کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، پھل تو دنیا میں بھی موجود ہے لیکن مزے میں فرق ہے، لذت میں فرق ہے۔ وہ لذت جو اللہ نے جنت میں عطا کیا ہے وہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ رنگ تو تمہیں مل جائے گا، رنگ تو تمہیں مل جائے گا، نام بھی مل جائے گا، لیکن مزہ نہیں ملے گا۔ مثلا یہ ہے کہ اے یہودی سن لے، میرے رب
کائنات کا قدرت و کرشمہ یہ ہے کہ جنتی اگر چاہے گا یہ دل میں خیال آئے کہ ہم سیب کھا لیں تو اللہ اس کی خواہش کو پورا فرما دے گا. لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جنتی کو خواہش ہو کہ ہم سیب کھائیں اللہ اسے جنت میں جیسے عطا فرمائے گا. ایک ہی ترازہ وہ کھائے گا اور دل میں خیال آ گیا کہ ہم انگور کھائیں تو اللہ اسی سیب میں انگور کا مزہ عطا فرما دے گا. اور دو سیب اور انگور کھانے کے بعد اگر اس کے دل میں خواہش آ جائے کہ کاش مجھے چھہارا ملتا تو اللہ سیب ہی میں چھہارے کا مزہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد دل میں خیال آ جائے کہ ہم کھجور کھائیں تو اللہ سیب ہی میں کھجور کی لذت عطا فرمائے گا. جو دنیا میں اس کی مثال لذت میں نہیں ہے. دیکھنے میں تو سیب نظر آئے گا, نام جنت میں بھی سیب ہوگا, نام دنیا میں بھی سیب ہوگا. یہ مزہ کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا کے سارے مزے ایک سیب میں اللہ پنہا عطا فرما دے گا. تو نام تو ایک ہوگا لیکن مزے میں فرق ہوگا. اس نے کہا کہ یہ تو ایک راز مجھے معلوم ہو گیا جو میری کتابوں میں اب تک نہیں گزرا. اب بتاؤ کہ ایک راز ہمیں یہ بھی بتا دو کہ میں نے سنا ہے کہ شجر طوبہ بہت بڑا درخت ہے اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ جنت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں اس درخت کا شاخ کا اثر نہ جاتا ہو. کیا اس کی مثال دنیا میں موجود ہے؟ اس مرد مجاہد نے کہا ہاں. جب سورج دن کے اجالے میں جب دوپہر کے وقت جب آسمان کے بیچ پر ہوتا ہے اور زاویہ اس کا بیچ ہوتا ہے تو اس کی بھی کیفیت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے شجر طوبہ کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے شاخ کا اثر تمام جنت کے گوشے میں پڑتا ہے. ویسے ہی جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے, دنیا کے ہر گوشے پر اس کا اثر نظر آتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا دوسرا راز معلوم ہو گیا. اے مرد مجاہد ایک راز اور بتا دے کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہیں جس کی بشارت تیرے آقا تیرے پیغمبر دیتے ہیں. رب کائنات نے بھی تیرے قرآن میں اس 4 نہروں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. ایک شہد کا ہے, ایک شہد کا ہے, ایک دودھ کا ہے, ایک پانی کا ہے, ایک شرابن طہور ہے جس کا مزہ ایسا ہے کہ جو ایک بار پی لیتا ہے کبھی اسے پیاس نہیں لگتی. جو دودھ ایسا ہے جو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ 4 نہریں ہیں لیکن چاروں نہریں ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں, نکلتی ایک جگہ سے ہیں لیکن رنگ الگ الگ ہوتا ہے, مزہ الگ الگ ہوتا ہے, کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. کیا اس کی مثال دنیا میں موجود ہے؟ مرد مجاہد نے کہا ہاں. اے مجوسی سن, اے راہب سن, اس کی مثال نہ ہمارے اندر بھی ہے تمہارے اندر بھی ہے. اس کی مثال تو اللہ نے ہر فرد بشر کے اندر رکھا ہے کہ سن جب ناک کان آنکھ کا پانی نکلتا ہے تو نمکین ہوتا ہے, ناک کا پانی نکلتا ہے بد ذائقہ ہوتا ہے, کان کا پانی نکلتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے, زبان کا پانی نکلتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے. لیکن چاروں کا جو مرکز ہے, چاروں کا جو منبع ہے وہ دماغ ہے. نکلتا ایک جگہ سے ہے لیکن مزہ چاروں کا الگ الگ ہوتا ہے. یہ مثال ہے جنت کی 4 نہروں کا کہ وہاں بھی 4 نہریں الگ الگ قسم کی ہیں, نکلتی ایک جگہ سے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے سر کا پانی جب آنکھ سے نکلتا ہے تو نمکین ہوتا ہے, اما ناک سے نکل جائے تو بد ذائقہ ہوتا ہے, کڑوا کان سے نکل جائے تو کڑوا ہوتا ہے, زبان سے نکل جائے تو میٹھا ہوتا ہے, لیکن نکلتا ایک ہی جگہ سے ہے. کہا تیسرا راز بھی افشا ہو گیا. اب یہ بتاؤ کہ ایک راز اہم راز یہ ہے کہ تمہارے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا طبق بنایا ہے, بہت بڑا طبق تیار کیا ہے. اتنا بڑا طبق ہے کہ اس کی مسافت 500 سال کی راہ ہے, 500 سال کی راہ مسافت ہے. اتنا بڑا طبق بنایا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو اس پر بیٹھائے گا. اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب یہ مسلمان اس پر چڑھیں گے تو وہ جھک جائے گا, اور جب چڑھ جائیں گے تو وہ طبق پھر سیدھا ہو جائے گا. کیا اس کی مثال دنیا میں موجود ہے؟ اس مرد مجاہد نے کہا ہاں, اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے. جو تو نے کہا ہے کہ ایک طبق 500 سال کی مسافت کا ہے, جب پر مسلمان چڑھے گا, ایک مومن چڑھے گا, عاشق مصطفیٰ چڑھے گا تو جھک جائے گا تاکہ مرد مومن آرام سے چڑھ جائے. جب چڑھ جائے گا تو سیدھا ہو جائے گا. اس کی مثال دنیا میں ہے. میرے قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے اونٹ کو پیدا کیا ہے, جب وہ جب چڑھنا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اونٹ کی مثال اسی طبق کے مانند ہے. وہ خوف زدہ ہو گیا, حقیرہ زدہ ہو گیا, متعجب ہو گیا. کہا آخری راز تو بتا دے تو ہم جان جائیں کہ ہاں تیری جنت مکمل ہے اور تو ہی جنت میں جانے کے لائق ہے. کہا وہ آخری سوال تیرا کیا ہے, وہ آخری راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آخری راز یہ ہے کہ یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, وہاں بہت سارے میوے عطا فرمائے ہیں, وہاں درخت پھل فروٹ وہاں موجود ہیں جس میں جنتی کھائیں گے. لیکن
لیکن جتنا چاہیں گے اتنا کھائیں گے، لیکن انہیں بیت الخلا کی حاجت نہیں ہوگی، یعنی نہ وہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے، پانی تو پیئیں گے، شہد پیئیں گے، دودھ پیئیں گے، شرابن طہور پیئیں گے، جام کوثر پیئیں گے، لیکن انہیں پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی۔ وہ تمام اشیاء، تمام میوے، تمام نعمتیں وہ اسے کھانا چاہیں گے، کھائیں گے، لیکن وہ پخانہ نہیں کریں گے۔ کیا اس کی مثال دنیا میں موجود ہے؟ مرد مجاہد نے کہا ہاں، اس کی بھی مثال دنیا میں موجود ہے۔ کہا وہ مثال تو مجھے دنیا میں نظر نہیں آتی۔ مرد مجاہد نے کہا تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہاری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے، دنیا کو دیکھتی ہے، اس لیے کہ اس پر کفر کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب ایمان کے ساغر میں جب تم ڈوب جاؤ گے تو آنکھوں کے پردے چھٹ جائیں گے، اور جنت کی ساری نعمتوں کا مشاہدہ تم دنیا میں رہ کے بھی تم کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کیفیت کی تمثیل مجھے دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ کہا کہ کیا یہاں بھی لوگ کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد بھی انہیں بیت الخلا کی حاجت نہیں ہوتی اور پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی؟ کہا کہ ہاں سن لے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کی جو خواہش ہوتی ہے اللہ ماں کی خواہش میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جب ماں اس غذا کو کھاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے اس بچے کو پڑتا ہے، اس کی غذا کا اثر اس بچے کو ملتا ہے، اس غذا کی طاقت اس بچے کو ملتا ہے۔ جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کھاتی رہتی ہے، بیٹا کو ملتا رہتا ہے، ماں کھاتی رہتی ہے، اس بچے کو ملتا رہتا ہے، لیکن جب تک پیٹ میں ہوتا ہے نہ وہ پیخانہ کرتا ہے، نہ پیشاب کرتا ہے، نہ وہ رفع حاجت کرتا ہے۔ یہ ہے مثال دنیا کے میوہ کھانے والوں کی، جنت میں میوہ کھانے والوں کی، کہ وہ کھائیں گے لیکن بیت الخلا نہیں جائیں گے، وہ پیشاب نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا تو ہے لیکن پیشاب نہیں کرتا، پیخانہ نہیں کرتا، پیتا ہے لیکن پیشاب نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس مرد مجاہد نے کہا کہ تو نے دنیا کا راز تو جان لیا ہے، دنیا کا راز تو دیکھ لیا ہے، تو نے جنت کے بارے میں تو نے سمجھ لیا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ جنت میں ساری نعمتیں جو مسلمانوں کو ملیں گی اس کا راستہ کیا ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو مجھے معلوم نہیں، یہی تو مجھے پتا نہیں کہ آخر اس جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے۔ حضرت خواص یہ فرماتے ہیں، اور وہ مرد مجاہد ارشاد فرماتا ہے کہ سن لے، اس جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اگر تو اپنے کتاب میں بنظر غیر غور کرے گا تو وہ راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اے فرد بشر سن لے، میں بھی جانتا ہوں کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اور اس کے تالے کو کھولنے کی کنجی کیا ہے، لیکن میں اگر یہاں بول دوں تو میرے چاہنے والے مجھ پر پتھر ماریں گے، مجھے ہلاک کر دیں گے۔ تمام اتنا کہنا تھا، سارے یہودیوں نے کھڑے ہو کر کہا اے میرے راہب، ہم نے تیرے ہر معاملے میں تیرا ساتھ دیا ہے، ہم کسی بھی حال میں تجھ پر پتھر نہیں برسائیں گے۔ بتا دے جس جنت کے بارے میں اس مرد مجاہد نے راز کھول دیا ہے وہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہودی اور وہ راہب ارشاد فرماتا ہے جنت میں بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے، جو کفر کے لیے تالے ہیں اس کو کھولنے کا ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم سب مل کر اگر پڑھ لیں تبھی تالا کھلے گا، جنت کا نظارہ کرا دیا جائے گا۔ سارے لوگوں نے کہا اے راہب بتا وہ کنجی کیا ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ کہا کہ سب مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی جنت کی چابی ہے، جو پڑھ لے گا اسے داخل کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات محترم، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لائن کا ایک وظیفہ ہے، لیکن حقیقت مانے یہ کلمہ کل کائنات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، تینوں دنیا کو پانے کی ایک واحد ذریعہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، رب کائنات اسی کلمے کے صدقے میں مجھے مغفرت فرمائے گا، ہمیں عطاؤں سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس کلمہ طیبہ کو ہم اپنا ذکر و فکر میں شامل کر لیں، ذکر بھی کریں اور فکر بھی کریں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہے؟ اسے دل و زبان سے پڑھتے رہیں، اور فکر یہ ہے کہ اس معبود حقیقی کہ قدرت کاملات پر ہم فکر کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم ذکر تو کرتے ہو، فکر کیا کرتے ہو؟ ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں آسمان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں ہر آن ہر لمحہ کہ اے میرا رب، اے
اے خالق کائنات تو نے بغیر ستون کے کیسے آسمان کو پیدا کر دیا؟ اسی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ رب کائنات کے محبوب سرور کائنات ارشاد فرمایا تو نے اللہ کی معرفت کو پا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فکر بھی کریں اور اللہ کی قدرت پر ہم فکر بھی کریں کہ اللہ کتنا بڑا کرشمہ والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو مجھے ہر طریقے سے امن و امان مل جائے گا، عافیت مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجلس میں ایک مشرک آ کر، یہودی آ کر بیٹھا کرتا تھا، نصرانی بیٹھا کرتا تھا۔ کچھ دن ہوا، 3 دن وہ نہیں آیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی، وہ نصرانی نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلو اسے دیکھتے ہیں، عیادت کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم رات کے ذہن و فکر میں ایک بات ہمیں ڈال دوں، خواجہ حسن بصری سے بھی بڑا کوئی آپ بھی تو ظاہر تقوی پرہیزگار نہیں ہوگا، لیکن ایک نصرانی کے بیمار پڑنے پر آپ عیادت کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر اسلام کو فروغ دینا ہے اور اسلام کو بلندی پر اور اونچے مقام پر لانا ہے اور اسلام کو ہر گھر اور ہر محفل میں پہنچانا ہے تو تمہیں اسلام کے لیے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اسلام کے لیے تمہیں آگے بڑھ کر قدم اپنے آگے بڑھانے پڑیں گے۔ اور اس کا مشاہدہ اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر پڑا ہے۔ آپ نے کہا اے نصرانی بتا تیری حالت کیا ہے؟ نصرانی نے کہا اے خواجہ حسن بصری موت قریب ہے اور کوئی مداوا نظر نہیں آتا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبر میں وحشت ہے، میرا کوئی ہمدم نظر نہیں آتا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میزان قائم ہے لیکن میرے پاس کوئی نیکی نہیں جو اس پر ڈالا جائے، پل صراط بڑا طویل ہے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے یہ بھی معلوم ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سن کر اٹھنے لگے تو اس نصرانی نے کہا اے خواجہ حسن بصری آپ اٹھ کر کہاں جاتے ہیں؟ مجھے اس رحمان اور رحیم کا دلیل کون دے گا؟ آپ کے سوا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے رحمان اور رحیم جسے میں جانتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے آپ عطا فرما دیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تو نے میری مجلس میں برسوں سال گزار ڈالا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رحمان اور رحیم کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن جانتا یہ ہوں کہ اللہ کا محبوب بندہ اگر پڑھا دے اور مجھے بتا دے تو پھر مجھے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اسی کلمہ طیبہ کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں پڑھ لے وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نصرانی پڑھتا ہے اور اس کی روح قبر سے ان صحیح سے پرواز کر جاتی ہے۔ خواجہ حسن بصری شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات میں خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، میں نے کہا اے نصرانی بتا تیرا یہ عالم کیسے ہوا؟ کہا وہی کلمہ طیبہ جو آپ نے اپنی زبان سے پڑھایا تھا میں نے پڑھا تھا تو پڑھنے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی ہے، آپ کی زبان پڑھانے کی وجہ سے اونچا مقام عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو اے اللہ تیرے بارگاہ میں ہم سب تیرا ذکر کرنے والے ہیں، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت نساج رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ آپ کے مریدین غائب ہوئے، کچھ دیر کے بعد آئے، آپ نے کہا تم لوگ کہاں گئے تھے؟ ان لوگوں نے کہا حضور آج میں گرجا گھومنے گیا تھا۔ آپ نے کہا گرجا گھومنے گئے تھے تو وہاں سے کیا لائے ہو؟ کہا حضور وہاں سے کیا لایا جا سکتا ہے؟ حضرت نصار رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گرجے سے کیا لایا جاتا ہے۔ تمام مریدوں کو لے کر گرجا گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصویر بنا کر اس کی پوجا کر رہے، عبادت کر رہے۔ حضرت نساج رحمۃ اللہ علیہ گئے اور سامنے ارشاد فرمایا انت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا ہے کہ عیسیٰ اور مریم کو اللہ کے سوا عبادت کریں؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ٹوٹ کر زمین پر گر گئی اور دیوار کے ہر گوشے سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آواز ایسی گونی، اس میں ایسی کیفیت تھی کہ سارے عبادت کرنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بت کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا اور سب رشک کرتے رہے اور کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تمام کے مسلمان ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو زبانیں اولیاء سے جو کلمہ طیبہ سن کر اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کرام کے قریب ہوں، اولیاء کے قریب ہوں، اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کریں اور ان کی زبان سے بھی کہہ دیں کہ مجھے بھی ایک بار کلمہ پڑھا دیں۔ آج بہت سارے لوگ جب نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ ایک کلمہ مسلمان ہی پڑھتا ہے، کافر پڑھتا ہی نہیں، پڑھے گا بھی تو ہوگا نہیں۔ جو مسلمان ہے وہی کلمہ پڑھے گا، حق اسی کا ہے، اور اگر کافر بھی پڑھ لے تو پھر مسلمان ہو جائے گا، کافر رہے گا ہی۔ تو کلمہ مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ اے رب کائنات، تو کلمہ اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے، آمین۔ مجھے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے کہ زاد المعاد کا یہ واقعہ کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو بیچنے کے لیے بازار میں لایا، ایک خریدنے والا پہنچا، سوچا کہ غلام کو خرید لے۔ جب غلام کو خریدا تو خریدنے کے لیے پہنچا، دیکھا کہ یک چشم گل ہے، ایک آنکھ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو اسے چلا لیا جائے گا۔ کہا اس کے ہاتھ اٹھاؤ، دیکھا اس نے مالک نے کہا کہ اس کے ہاتھ دونوں بیکار ہیں۔ خریدنے والے نے کہا کہ اسے کھڑا کر کے دکھاؤ، کہا کہ یہ پیر سے معذور ہے، اٹھ نہیں سکتا، سہارا چاہیے۔ تو خریدنے والے نے کہا، خریدار نے کہا کہ اے شخص، اس غلام کو کون خریدے گا جس کی آنکھیں گل ہیں؟ کیا یہ سنتا بھی ہے؟ کہا نہیں، کان کا یہ بہرا ہے۔ اس نے کہا یہ کان کا بہرا ہے، ہاتھ کا لونجا ہے، پیر کا لنگڑا ہے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس مالک نے کہا سب اس کے بیکار ہیں لیکن زبان اچھی ہے، زبان اچھی ہے، اس سے بات کر لو۔ خریدار نے جب اس سے بات کی تو کوثر و تسلیم کے ساغر پھوٹنے لگے، باتیں اتنی شیریں تھی کہ متاثر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے اس غلام کو خریدتے وقت کہا کہ ہر کچھ بیکار ہے لیکن زبان تو اچھی ہے، اور اسے خرید لیا۔ تو اے رب کائنات، جب تیری عدالت عظمیٰ کا وقت ہوگا تو بھی میرا حساب لے گا۔ ممکن ہے کہ میری آنکھ گناہوں سے اندھی ہو، گانے بازی کی وجہ سے ہمارے کان پہ گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہوں، گناہوں کے بوجھ سے ہمارے قدم نہ اٹھتے ہوں، ہمارے ہاتھ بدکاریوں کی وجہ سے لونجے ہو گئے ہوں، لیکن رب کائنات میرے آنکھ کے گناہ، میرے کان کے گناہ، میرے ہاتھ پیر کی گناہ پہ نظر نہ کر، بلکہ میری زبان پہ ذرا نظر کر۔ میں اس زبان سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے۔ حضرات محترم، ابھی اس میں لا الہ الا اللہ پر ایک عظیم گفتگو اور بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا، لیکن وقت کے تنگ دامنی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا۔ اگر آپ وقت مقررہ پر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا واقعہ سننے کا موقع ملے گا۔ آج پہلا دن تھا، انشاءاللہ تعالی اگر آپ 9 بجے آپ آ جائیں اور میں بھی 9 بجے کرسی خطابت پر حاضر ہو جاؤں تو مکمل آپ عشاء بعد آ جائیں، اور نہ تو منقبت کا ماحول چلتا رہے اور میرے آنے کے وقت مکمل آپ رہیں، تو انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس موضوع کے تحت جو ہم نے عظیم واقعہ اپنے ذہن و فکر میں بسا کر لایا تھا وہ آپ تک پہنچا نہیں سک رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ وقت پر آئیں تو ہم آپ کو مکمل سنا سکیں تاکہ مجھے تسکین قلب حاصل ہو جائے اور آپ کو بھی معلومات کے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آج کے موضوع